بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سوشل میڈیا، فیس بک، انٹرنیٹ کے ذریعے سے معلوم کر چکے ہیں کہ کل 26 دسمبر 2019 کو سورج گرہن ہونے والا ہے، جو کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس وقت اور سورج گرہن کے عین وقت میں ایک نماز پڑھنا مسنون ہے، جسے نماز کسوف اور نماز خسوف بھی کہتے ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک سورج گرہن کے وقت نماز پڑھنا مسنون ہے۔ حنفیہ کے نزدیک سورج گرہن کی نماز 2 رکعت با جماعت بغیر خطبہ کے ہے، اور یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو پڑھائی ہے۔ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہجرت کے بعد ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی یعنی ایک آواز دینے والے کو لوگوں کے درمیان بھیجا کہ وہ یہ منادی کرے، یہ آواز لگائے الصلاۃ جامعہ، یعنی نماز جمع کرنے والی ہے۔ چنانچہ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور 2 رکعت نماز پڑھائی، جن میں 4 رکوع کیے اور 4 سجدے کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جتنے طویل رکوع اور سجدے میں نے اس دن نماز خسوف میں کیے، اس سے زیادہ طویل میں نے نہ کبھی رکوع کیا اور نہ کبھی سجدہ کیا۔ تو یہ نماز آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود پڑھائی۔ نماز خسوف میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے الصلاۃ جامعہ پکار کر کہنا یہ سنت ہے، خاص طور پر جب کہ لوگ اس نماز کے لیے جمع نہ ہوئے ہوں۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ نماز جماعت کے ساتھ جامع مسجد میں یا عیدگاہ میں پڑھی جائے۔ اسی طرح یہ نماز اوقات مکروہہ میں نہ پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ باقی اوقات میں یہ نماز پڑھنا مسنون ہے۔ مسلمانوں کو اس دن بجائے اور کوئی طور و طریقہ اپنانے کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل کو اپنانا چاہیے اور اس انداز کے اندر نماز ادا کریں جس طرح احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہے۔ تو جس انداز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ہمیں بھی اسی طرح پڑھنے چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر نماز کسوف کا طریقہ صحابی رسول حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی روایت کرتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سورج گرہن ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نماز پڑھائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں طویل صورتوں میں سے ایک صورت کی قرأت فرمائی اور 5 رکوع اور 2 سجدے کیے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو اس میں بھی طویل صورتوں میں سے ایک صورت کی قرأت فرمائی اور 5 رکوع اور 2 سجدے کیے۔ پھر اسی طرح یعنی اسی حالت اور اسی حایت کے ساتھ آپ جو ہے قبلہ رخ بیٹھے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی اور بڑی لمبی دعا مانگی، یہاں تک کہ آفتاب روشن ہو گیا، یعنی سورج گرہن ختم ہو گیا۔ تو یہ دوسرا طریقہ جو کہ حدیث سے ملتا ہے، جس کو نقل کرنے والے صحابی رسول ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کو محدثین نے احادیث کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو اس طرح بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس نماز کے اندر ایک تو قیام لمبا ہونا چاہیے، یعنی لمبی لمبی صورتیں، جیسا کہ سورۃ بقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، ان کو پڑھ کر ہم اس طرح نماز خسوف ادا کریں، اور بعد میں جس طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے بیٹھے اور اس وقت تک آپ دعا مانگتے رہے جب تک کہ سورج روشن نہ ہوا۔ جب آفتاب نکلا، سورج روشن ہوا، تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دعا کو ختم فرمایا۔ تو اس دن سورج گرہن کے وقت ایک تو نماز پڑھنی ہے اور ساتھ ساتھ استغفار، اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ رب العزت سے دعا مانگنا، یہ مسنون طریقہ ہے۔ صحابہ سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل منقول ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس طرح اس وقت کو گزارنا چاہیے تاکہ اس میں ہر قسم کے خطرات سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہماری زندگی میں آئے گا تو ہر قسم کے آفت، مصیبت، تکلیف سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس وقت میں اپنے محبوب کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔